اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف کا آخری حصہ چونکہ کل نہیں ہو سکا تھا تو اب تھوڑا مختصر سا کر کے اس کو پورا کرتے ہیں. تو اس میں ذکر ہے وہ یہودیوں کا. انہوں نے یہ دن اللہ تعالیٰ سے طلب کیا تھا، مانگا تھا کہ ایک دن ہمیں دیں کہ ہم اس میں بس عبادت کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن مختص کر دیا، ہفتے کا دن. تو اب انہوں نے ان کی پھر آزمائش ہوئی کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا اس دن مچھلیاں بھی بڑی سامنے اچھل کے آتی تھیں. تو انہوں نے پھر ہیلے بہانے سے ہفتے کے دن پکڑتے تو نہیں تھے لیکن ان کو جمع کر لیتے تھے، پھر اتوار کو پکڑتے تھے. تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہ ایسا کرو، اور کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں، اگر یہ کرتے ہیں تو کرنے دو، کیوں ان کو تم واعظ و نصیحت کرتے ہو؟ اللہ چاہے گا تو انہیں ہلاک کر دے گا، اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ اللہ نے ہم پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے تو وہ پوری ہو جائے، کہ ہمیں پتہ ہے تم باز نہیں آ سکتے لیکن ہم اپنی طرف سے اللہ کی طرف عذر پیش کر لیں. تو بنی اسرائیل بہت برے تھے لیکن ان میں اچھے لوگ بھی موجود تھے، اور اسی طرح سارے برے لوگوں میں سے سب ہی برے نہیں ہوتے، ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ہمیشہ. تو اچھے لوگ جب اپنا فرض ادا کرتے رہیں تو برائی پھر دب کے رہتی ہے. کام اس وقت خراب ہوتا ہے جب سب ہی برے بن جائیں یا برائی کو برداشت کرنے لگ جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بچایا وہ صرف وہی تھے جنہوں نے روکا. تو جنہوں نے مچھلیاں پکڑیں وہ تو عذاب کا شکار ہوئے، اور جنہوں نے نہیں روکا وہ بھی ان کے ساتھ ہی شریک ہو گئے. یہ اللہ کا قانون ہے. جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا، اس کی کونچیں کاٹنے والا، یعنی ایڑی کے قریب جو رگ ہوتی ہے اسے کاٹ دیا جائے تو اسے کہتے ہیں کونچیں کاٹنا. وہ ایک آسان طریقہ ہے قتل کرنے کا کہ وہ کاٹ دیں تو خون سارا بہہ گیا تو ختم ہو گئے. تو کاٹی تو ایک شخص نے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ کہ ان سب نے کاٹی. کاٹنے والا تو ایک تھا، پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ سب نے کاٹی اور سزا بھی سب کو ملی؟ کیوں کہ انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی یا اس میں شریک ہوئے یا اس کو روکا نہ اس بات سے، تو گویا وہ اس میں شریک ہو گئے. تو یہ جو شراکت ہے نا، چپ کر کے کسی کام میں شریک ہو جانا، یہ درست نہیں ہے. کم از کم اس کو دل سے برا ضرور جاننا چاہیے. تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا. ان میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اچھائیوں سے بھی آزمایا اور برائیوں سے بھی، یعنی خوشحالی دے کے بھی اور بدحالی سے بھی، خوشحالی اور تنگ دستی. تو جیسے ہمارا نہیں امتحان ہوتا، کبھی خوشحالی سے ہوتا ہے کبھی مشکل سے ہوتا ہے، تو ہم عموماً دونوں میں ہی ناکام رہتے ہیں. یعنی خوشحالی میں اللہ کی یاد نہیں رہتی اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور ان کو سپرد کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں، جی ان کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، اور یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کائنات کا نظام چلانے والا بھی کوئی ہے. تو اس وجہ سے ہم دیکھ لیں کہ آج کل بارشوں کی ضرورت نہیں ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں اور نقصان ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال جو طاری ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ
ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہے، اور بحیثیت قوم ہم اس طرف آنا بھی نہیں چاہتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے بعد پھر ایسے لوگ آئے جنہوں نے کتاب کے وارث بنے، لیکن وہ اس کے عوض کم تر دنیا کا وہ سامان لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ جیسے آج بھی کئی لوگ حرام کھاتے ہیں، صریحاً حرام کھاتے ہیں، غلط چیزیں غلط کام کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے تو بندہ حرام کرتا رہے، حرام پہ مصر رہے اور علل اعلان اس کا اظہار کرے، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو مجاہر ہے مجاہر کو معاف نہیں کرتا۔ مجاہر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی برائی کو عیاں کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ 15ویں رات جو ہے شعبان کی، اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شرک کرنے والا ہو اور جس کے دل کے اندر مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک جو ہے گناہ وہ معاف نہیں ہوتا، کئیوں پہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اپنے گناہوں پہ مصر رہتے ہیں، یعنی اصرار سے اور باغی بن کر اور مجرم بن کر وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات ان سے توبہ کی جو توفیق ہے وہ بھی چھن جاتی ہے، انہیں نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بھی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ پہاڑ اٹھایا، وہ ایسے ہی تھا جیسے ایک چھتری نما۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہم پہ گرنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کتاب کو پکڑتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ہٹایا تو اپنے وہ عہد سے اسی وقت وہ مکر گئے، یعنی اتنی دیر بھی انہوں نے خیال نہ رکھا۔ جیسے آج اللہ نہ کرے کوئی آفت، کوئی زلزلہ، کوئی ایسی صورت آئے تو فوراً رجوع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی کیفیت، یعنی زلزلہ ختم ہونے کے بعد ہی بس حالت پھر وہی پرانی ڈگر اور پرانا جو ہے طرز عمل وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ یعوذ باللہ، کہ یعنی ان کا جینا، ان کا وہ پیدا ہونا، پھر اس کے بعد کے مراحل ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس کے لیے کیا۔ آپ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہم جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا جنت کے لیے، ہمیں تو نہیں نہ پتہ۔ تو ہمیں جب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہے، ہمیں نہیں بتایا، تو ہمیں جنتیوں کے سے کام کرنے چاہیے نا۔ تو اسی کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کل میسر لما خلق، کہ جس کو جس کی توفیق دی جاتی ہے اسی کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی جنتیوں کے سے اعمال کر رہا ہے تو وہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا، اور جو جہنمیوں کے سے اعمال کر رہا ہے اس کو اسی کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے، وہ اس کے لیے وہی راہیں کھلتی جاتی ہے، اس کے ذہن میں وہی بات آتی ہے۔ آپ کے ذہن میں شاید ایک اور حدیث آ رہی ہوگی، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص عمل کرتا رہتا ہے اور اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالش رہ جاتا ہے، تو اتنا فاصلہ، تو وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھوں میں جا گرتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا پھر مطلب ہوا جو میں نے اب تک بات کی، اس کا اور اس کا کیا ہوا؟ تو اس حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ وہ نیک عمل کرتا ہے فیما یبدو للناس، وہ نیک عمل ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ نیک عمل ہے، اس کو بھی لگ رہا ہوتا ہے یہ نیک عمل ہے، لیکن اس نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے ہوتے جو نیک عمل کے ہیں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے اور حقیقی طور پر اچھے کام ہو، وہ اخلاص ہو اس میں، اور اللہ تعالیٰ آخر میں آ کے اس کو جہنم میں ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ جو اعمال اچھے لگ رہے ہوتے ہیں فیما یبدو للناس، لوگوں کے سامنے وہ لگتے ہیں، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ روزے رکھ رہا ہے،
لیکن نہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، نہ سنت کی اہمیت اور پابندی ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہی ہے جیسے اس نے عمل کیے ہی نہیں۔ بعض اوقات اس میں دکھلاوے کا عنصر ایسا آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان سارے معاملات کو سامنے رکھ کے اللہ نے رکھ کے پھر اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے نا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب فرمایا کہ ان کے دل تو ہیں، وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں، دل سے نہیں سمجھتے۔ تو یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل سے نہ سمجھنا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دل سوچتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ نہیں ہے، اس سے کام نہیں لے رہے۔ تو دراصل اصل جو سوچنے کا کام ہے نا، وہ دل ہی کرتا ہے، دماغ اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کے لیے صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ دل اور دماغ کا ایک تعلق ہے، جسم کے سارے اعضاء کا ایک دوسرے سے تعلق تو موجود ہے، لیکن جو اصل ارادے کی اور سوچنے کی صلاحیت ہے وہ دل کے اندر ہے۔ یہ اس وقت شاید سائنس کو، اس وقت لوگوں کو یہ ادراک شاید نہیں تھا، اب تو سائنس نے بھی یہ تحقیق کر دی اور اس کے بارے میں باقاعدہ تحقیقات کے دروازے کھلے کہ دل کے اندر بھی ایک دماغ ہوتا ہے، برین ہارٹ، یعنی دل کا بھی ایک دماغ ہے۔ سائنس اس نتیجے میں پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے شاید لوگ اختلاف کرتے ہوں کہ دیکھیں جی قرآن مجید نے دل کی طرف سوچنے کی نسبت کی ہے، حالانکہ وہ دل تو نہیں سوچتا، دماغ سوچتا ہے، لیکن اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں اور قرآن کی سچائی ایسے واضح ہو چکی، اور ان کی آنکھیں ہیں وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے جانور ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی جانور تو پھر بھی اپنے مالک اور خالق کو یاد رکھتا ہے، تو یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، رستے سے ہٹے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نہیں یاد آتا، تو یہ غافل لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے اچھے سے اچھے نام ہیں، ان کو اسی کے ساتھ پکارو۔ اس کے بعد پھر ایک اور دلیل اس بات کی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں، تم جیسے بندے ہیں۔ تو فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ تمہاری پکار کو وہ سنیں اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو نا تو پھر انہیں پکارو اور وہ تمہیں جواب دیں۔ پھر فرمایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں، یعنی یہ صلاحیت اب ان کے پاس موجود ہے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، تو کہیے کہ اپنے شرکاء کو بلاؤ، پھر میرے خلاف کوئی چال چلو، مجھے مہلت نہ دو۔ تو یہ جو اس قسم کی آیات ہے نا، اس میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی ان سے مراد ہیں بت، کئی کہتے ہیں ان سے مراد پتھر ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، یعنی انسان ان سے مراد نہیں ہے۔ حالانکہ عباد کے لفظ ہے عباد امثالکم، کہ تم جیسے ہیں، یعنی تمہاری مثل ہی ہیں یہ تو واضح ہے۔ لیکن چلیں ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ ان سے مراد پتھر ہیں، چلیں بت کو بھی عباد کہہ دیا، لیکن کوئی ایک شخص بھی کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ تم میرے سوا دوسروں کو پکار سکتے ہو۔ قرآن میں ہو، سنت میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، تو ان سب باتوں کی تو تعویل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ان سے مراد یہ نہیں تو یہ ہے، بت نہیں، لوگ نہیں مراد، بت مراد ہیں، نیک لوگ نہیں، یہ مراد ہے، چلے ہم نے مان لیا۔ لیکن کوئی ایسی دلیل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے جھکنا چاہیے، یہ بتا دیں ایسی کوئی دلیل ہو۔ تو ایسی دلیل نہ کوئی لا سکے گا، ایسے ہی لوگ بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں تو یہ ہے۔ تو ان سے پوچھے کہ ایسی دلیل لے آؤ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے جھکنا جائز ہے، اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے التجا اور وہ کرنا، ہاں وہ باتیں جن کا تعلق انسانیت سے ہے، یعنی انسانوں کے کنٹرول اور اختیار میں ہے،
وہ مانگنا وہ تو نہ کوئی شرک کہتا ہے اور نہ کچھ، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ تو اس وجہ سے معاملے کو الجھانا نہیں چاہیے۔ وہ توحید جس سے اس جہاں میں نور ہے، اس جہاں میں قوت ہے، اس جہاں میں اس کا صرف اور صرف اس کا نام لینے سے جو اس دھرتی پر سکون اور امن ہوتا ہے، اس کو تباہ کر کے لوگ پتہ نہیں کیا کیسا سکون اور کیسا امن چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا شرک، اس کو ظلم عظیم قرار دیا، ظلم عظیم۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے امن سے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس دھرتی پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کا تعلق جو ہے یہ ہے غزوہ بدر کے ساتھ۔ تو غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، اور ایک قافلہ جو شام کی طرف جا رہا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس کے جاتے ہوئے بھی اس پر کوشش کی گئی اس کی طرف اس پہ قابو پانے کی۔ وہ یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا یا مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر قافلوں کو، تجارتی قافلوں کو لوٹنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ یہ ایسا کہتے ہیں۔ تو دراصل ایسا تھا کہ یہ حالت جنگ میں تھے۔ تو حالت جنگ میں آپ جانتے ہیں، اور کفار کو اس بات کی فکر بھی لاحق تھی۔ امام بخاری نے جو صحیح بخاری کے اندر اوائل میں جو احادیث ہے نا، جو جہاد کتاب المغازی میں، یعنی جو جس میں غزووں کا بیان ہے، جنگوں کا بیان ہے، اس کی جو ابتدائی احادیث ہیں جہاں پہ غزوہ بدر کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پہ امیہ بن خلف اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جو بدر ہوا نا، اس کا جو مقدمہ تھا یا اس کا جو سبب تھا، وہ خود ان کی جارحانہ وہ پالیسی تھی قریش کی، جو انہوں نے اختیار کی تھی، انہوں نے شروع کی تھی۔ ہوا یہ کہ سعد بن معاذ اور امیہ بن خلف یہ دونوں آپس میں دوست تھے جاہلیت میں۔ تو جب وہ امیہ بن خلف مکی تھا، مکے کا رہنے والا تھا، اور یہ انصاری تھے، مدینے کے رہنے والے، تو اس نے کہا کہ جب بھی وہ ان کے پاس آتا تو ان کے پاس ٹھہرتا، یہ مکہ جاتے تو ان کے پاس ٹھہرتے۔ یہ ایک دفعہ گئے مکہ، تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی بات ہے، اور ظاہر ہے انصار کے جگہ دینے کے بعد، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تھے، بدر سے پہلے کی بات۔ تو اس نے کہا کہ کوئی وقت ایسا دیکھنا، حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ کوئی وقت ایسا دیکھنا کہ میں طواف کر سکوں، کیونکہ اس وقت یہ مدینہ پہنچے تھے تو لوگوں کو تو پتہ تھا کہ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو۔ اب اس نے ابو جہل یہ گئے نا، جب طواف کر رہے تھے دوپہر کے وقت، تو ابو جہل اوپر سے آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا تم نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو جگہ دی ہے وہاں پہ، تو اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا۔ تو یعنی اس قسم کی دھمکی دی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ فرمایا کہ اور اس نے یہ بھی کہا تھا امیہ بن خلف نے کہ یہ اس وادی کا سردار ہے یہ۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ کہا کہ ہم تمہارا پھر شام کا جو رستہ ہے نا وہ بند کر دیں گے۔ تو یہ لفظ انہوں نے اونچی آواز میں کہے، تو امیہ بن خلف کو یہ بھی فیل ہوا، کیونکہ سردار جیسے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وہ امیہ بن خلف بھی سردار تھا، وہ کوئی عام بندہ تو نہیں تھا۔ تو خیر پھر یہ ہوا کہ اب امیہ بن خلف کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مسلمان تجھے قتل کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق۔ تو امیہ بن خلف اس بات سے بہت پریشان ہوا، اس کو یہ تھا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا جو زبان نبوت سے ارشاد ہوا اب ایسا ہو کے رہے گا۔ پھر اس کو اپنی فکر پڑ گئی۔ اب یہ ہوا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ
وہ قافلہ تو بچ آیا تھا، لیکن جب یہ قافلہ یہاں سے یہ جو ان کا جنگجو لشکر ہے یہاں سے تیار ہو کے مکہ سے نکلا، تو اس وقت پھر انہوں نے امیہ بن خلف ان سے کہنے لگا کہ میں نے نہیں جانا، اور اس کی بیوی کو بھی جب یہ پتہ چلا وہ بھی پریشان ہوئی۔ اب انہوں نے تہیہ کر لیا کہ باہر نہیں نکلا کریں گے کیونکہ مسلمان اسے قتل کریں گے۔ اب وہ نہیں جانے دے رہی تھی اور یہ بھی نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ پھر اسے ہی سرداروں نے کہا کہ تم نہیں جاؤ گے تو تم سردار ہو تو پھر کیا بنے گا، لوگ تو پہلے پیچھے ہوں۔ اچھا چلتے ہیں۔ پھر جہاں بھی یہ اسٹے کرتا تو وہاں پہ رک جاتا، واپس جانے کی کوشش کرتا، تو آخر یہ بدر میں پہنچا اور وہاں پہ پھر جہنم حاصل ہوا۔ یہ تھا امیہ بن خلف۔ یہ وہی ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ تو یہ ہے وہ امیہ بن خلف جس کا قصہ ہے۔ تو یہاں سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں حالت جنگ میں تھے، تو اس وجہ سے نقصان دشمن کو جب پہنچانا انہوں نے بھی پہنچایا، تو جہاں پہ بس چلا مسلمانوں نے بھی پہنچایا اور اس کی کوشش کی تاکہ ان کے وہ جو معاشی ہے قوت اس کو بھی توڑا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو یسألونک عن الانفال، تو بدر اس طرح ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر مسائل پیدا ہوئے، پہلی دفعہ مسلمانوں کو غنیمت حاصل ہوئی۔ وہ جنگ کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، بہرحال اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح دی کہ مسلمانوں کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ مسلمان تو نہتے تھے، یعنی ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور کفار بڑی قوت اور شان و شوکت کے ساتھ بڑے تکبر سے شور مچاتے اور بڑے فخر و غرور سے وہ آئے تھے۔ تو پھر 70 جو سردار ہیں وہ جہنم حاصل ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے، اور جو مارے گئے یا قید میں آئے تو بڑے بڑے سردار تھے، اور ان کا جو ہے نا تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان بالکل ابھی نئی نئی ریاست، اور پھر مکہ کے لوگ اپنے آپ کو بڑا بہادر بھی سمجھتے تھے، مسلمانوں کو تانے بھی دیتے تھے، اور مسلمان حقیقت میں جب مکہ سے مدینہ آئے نا تو یہاں کی آب و ہوا اتنی اچھی نہیں تھی۔ یہاں پہ مسلمان جو ہیں یعنی صحابہ کرام مہاجرین وہ بیمار بھی ہوئے، حضرت ابو بکر بیمار ہوئے، حضرت بلال صحیح بخاری میں تذکرہ ہے۔ تو بہرحال بیمار بھی رہتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اس کا جو بخار ہے وہ جوفہ کی طرف لے جا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آب و ہوا کو صاف کیا اور شاندار بنایا تاکہ مسلمانوں کے لیے، تو یہ باتیں ظاہر ہے اس دور کے میڈیا کے تھرو پہنچتی تھی نا، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا کیا کر لیں گے۔ اس وجہ سے وہ جب 3 انصاری صحابی سامنے آئے نا تو قریش مکہ نے کہا، جسے مبارزت کہتے ہیں، تو قریش مکہ نے کہا نہیں، ہمارے جو مد مقابل ہیں ان کو لاؤ، ہم انصار سے نہیں مقابلہ کریں گے۔ تو پھر عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اٹھیں۔ تو پھر ان تینوں نے، اور تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، حضرت علی اور حضرت حمزہ تو آپ جانتے ہیں، تو عبیدہ بن حارث جو ہیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اپنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے سامنے کیا، اور ان کے جو مد مقابل تھے وہ بھی چچا بھتیجا تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ تو دیکھیں کیسا مقابلہ تھا زبردست، اور وہ تینوں ہی مارے گئے۔ ادھر سے عبیدہ بن حارث جو ہیں ان کو زخم آئے، لیکن یہ بعد میں جام شہادت پی گئے، لیکن اس وقت تک زندہ تھے۔ بہرحال اس طرح پھر یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو اس میں پھر غنیمتوں کا مسئلہ پیش آیا، تو اس وقت پھر یہ صورت اتری، اور اس میں یہ بتایا گیا اصل جو اس کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ نصرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مسلمان دیکھیں کس حالت میں تھے۔ آج مسلمانوں کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ اسلحے میں بہت کم ہیں اس وجہ سے ہمیں کوئی غیر کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہم معاشی طور پر بہت کمزور ہیں اس وجہ سے غیر ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جی ہمیں اسلحے میں اور اوپر آنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، پھر ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے، پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ نہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کبھی
وسائل میں اور تعداد میں ان سے زیادہ رکھا، نہ اب ایسے ہوگا۔ عہد نبی میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد کے آپ دیکھ لیں ان میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے ایمان، اپنے تقوی، توکل، اس سے جنگیں جیتی ہیں۔ تو آج بھی اگر امت مسلمہ اپنا عروج چاہتی ہے تو اس کا یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ کفار کی ترقی حاصل کرتے چلے جائیں تو انہوں نے آگے نہیں بڑھنا، ان کو کون روکے گا؟ ان کو روک کے تو ہم ترقی نہیں نہ کر سکتے، بلکہ ہم تو عموماً ترقی کی جتنی راہیں ہیں ان کو دیکھ کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہم سے 100 سال تقریباً آگے ہیں اس ترقی کے جس سے ہم بہت پیچھے ہیں، تو ہم کیا اسی دوڑ میں رہیں کہ ہم ان سے آگے جائیں گے؟ تو وہ نہیں آگے جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ تسلیاں دی ہیں کہ کفار کا شہروں میں آنا جانا آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ اور یہاں آگے سورہ توبہ میں بھی آ رہا ہے کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ ان کے مال اور اولاد وہ آپ کو اچھے نہ لگیں۔ کیوں؟ کہ ہم ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دے رہے ہیں۔ یہ اولاد اور مال اور وسائل کے ذریعے سے ان کو عذاب سے دوچار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا بڑا شاندار مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس دیکھیں کتنی ترقی ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، کتنے ترقی یافتہ ہیں، ادھر یہ ذرائع ہیں، یہ آمدن ہے، یہ وسائل ہیں، اور ایسے صفائی ہے اور ستھرائی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ان علاقوں کے لوگ اس سب کچھ کے باوجود اس قدر بے سکون ہیں، خوشیوں سے اس قدر دور ہیں کہ وہ خود جا کے اپنی موت خریدتے ہیں جا کے؟ تو یہ کیسا سکون ہے؟ یہ کوئی ترقی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی نہ دے سکے کہ ان کی زندگی کس قدر قیمتی ہے کہ وہ خود جا کے اس کو لٹا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھنے کا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں نا کہ اس طریقے سے ترقی ہوگی، ترقی کی راہ وہ نہیں ہے، ترقی کی راہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اب کہاں 313 اور کہاں 1000 کا لشکر، کہاں 69 مسلمان اور کہاں وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ اگر آج یہ جماعت جو ہے یہ نہیں رہتی تو پھر تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ تو اس میں سورہ توبہ کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ یہاں پہ یہ بھی فرمایا سورہ انفال میں کہ اپنے قوت کے، اپنی استطاعت کے مطابق تم قوت تیار رکھو۔ یہ مستطاعتم کا لفظ بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ جو تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق تم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کی لے کے آؤ، مقدور بر کوشش تم نے کرنی ہے۔ یہ سورہ انفال ہے اور اس میں دیکھیے کہ مسلمانوں کے پاس گنی چنی تلواریں ہیں، کچھ اونٹ، کچھ گھوڑے، تو اس طرح یہ نکلے کفار کے مقابلے۔ یہ مستطاعتم تھا نا، جو استطاعت میں تھا وہ لے کے نکل آئے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تو پہلے ان کے مقابلے کی وہ کر لیں اکٹھی پھر ہم نکلیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کفار نے ترقی نہیں تھی کرنی، کفار نے آگے نہیں تھا بڑھنا؟ تو یہ بہت زیادہ، یہ میں سادہ سے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پوری ایک جو حکمت عملی اسلام کی ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے آتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے اور ہمیں جو حکم دیا گیا اس کے مطابق ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کا حرف حرف، لفظ لفظ، آیت آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ نہیں تو اس کے شروع میں بھی ہوتی، جیسے سارے صورتوں کے شروع میں یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں آپ نے لکھوائی وہاں پہ لکھی گئی، جہاں نہیں لکھوائی وہاں پہ نہیں لکھی گئی۔ اگر یہ بات کے اختیار میں ہوتا تو پھر اس کے شروع میں بھی ہوتی جیسے سارے کے شروع میں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کیوں نہیں لکھی گئی، وہ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک کسی نے یہ لکھا کہ یہاں سے پہلی صورت اور اس صورت کا مضمون ایک ہی ہے، یعنی اس میں بھی بدر کا ذکر ہے، اس میں بھی ایسے جنگوں کا، فتح مکہ کا تذکرہ ہے، تسلسل ہے، اسی وجہ سے نہیں لکھی گئی۔ کئی لوگوں نے، کئی یعنی مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار برات، یعنی آغاز ہی میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا تذکرہ ہے، تو رحمت اور برات جو ہے یعنی اظہار برات، ان دونوں کا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے رحمت والی جو آیت ہے یعنی بسم اللہ، اس کو اس کے شروع میں بیان نہیں کیا گیا۔ تو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہیں لکھی پڑھی جاتی۔
اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مشرکوں نے جو عہد شکنی کی، یعنی ان سے معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ میں 7 ہجری میں، تو انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ اس میں ایک شرط تھی کہ جو قبیلہ جس سے ملنا چاہے وہ اس سے مل جائے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے یا کفار کے ساتھ۔ تو بنو بکر جو ہے اور دوسرے جو تھے ان دونوں نے اپنا اپنا انتخاب کیا اور مل گئے، لیکن قریش نے پھر اپنے قبیلے کی تائید کی اور اس قبیلے کے خلاف جو مسلمانوں سے ملا تھا۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی اور پھر فتح مکہ ہوا اور پھر ان کا خاصا نقصان ہوا، اور پھر وہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طریقے سے مکہ سمجھے جھولی میں ڈال دیا۔ کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی، تھوڑی بہت نوک جھونک کسی محاذ پہ ہوئی مکہ کے قریب، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یوم حنین کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی۔ حنین کا تذکرہ خصوصاً یہاں پہ آیا، وہ کیوں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، یعنی پہلے کی نسبت۔ دیکھیے بدر میں 10,000 آئے تھے نا قریش مکہ، تو 1,000، تو اب جو ہے مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی جب فتح مکہ ہوا، اور 2,000 اس پہ مزید شامل ہو گئے جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے اور دیگر، تو اس طرح 12,000 کا لشکر تھا۔ تو اب مسلمانوں کو یہ تھا کہ ہم تھوڑے سے تھے تو تب بھی نہیں، اب تو ہماری بہت کثرت ہے۔ تو اس وقت پھر ایسے ہوا کہ دشمن جو ہے وہ بہت تیز تھا اور جنگجو تھے، یہ طائف کے لوگ، بنو ثقیف کے لوگ، تو یہ جمع ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور دیگر کفار بھی تھے۔ تو یہ چھپ کے بیٹھے تھے، جب مسلمانوں نے ویسے وہاں پہ جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حملہ کر دیا اور مسلمان سنبھل نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مدد کی مسلمانوں کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی کثرت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے، اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا خصوصاً ذکر فرمایا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمیں جو ہے نا اس کا تذکرہ ملتا ہے سورہ توبہ میں، غزوہ تبوک کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ یہاں پہ اس لیے آیا ہے کہ اگر تم اب تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو۔ تو یہ جو تفصیل آئی وہ اس لیے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی تائید کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ابو بکر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تائید کرنے پہ قادر ہے، دشمنوں سے بچا بھی سکتا ہے، وہ غلبہ بھی دے سکتا ہے، لیکن تمہیں ساتھ جانا چاہیے، تمہیں شریک ہونا چاہیے۔ تو اس تمہید کے بعد تبوک کا جو ہے نا وہ تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا طویل ترین سفر تھا، یعنی جو آپ نے عہد نبوت کے بعد کیا۔ پہلے جو تھے سفر آپ نے کیے، شام کی طرف بھی کیے، یمن کے سفر کے بارے میں اختلاف ہے، بہرحال اس کی کچھ حقیقت موجود ہے سیرت کی کتابوں میں۔ تو اس کے بعد پھر ایک لمبا اور طویل ترین سفر تھا۔ تو دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا، تو اس وجہ سے ایک فتح کی صورت شمار ہوئی۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے، اور اسی صورت میں منافقین کا بھی تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس صورت میں منافقوں کی جو پالیسی تھی، منافقوں کا جو کردار تھا، جو وہ حوصلہ شکنی کرتے تھے، مثلاً تبوک میں خرچ کرنے کے لیے کسی کے پاس تھوڑا مال تھا وہ لاتا تو منافق کہتے اس کی کیا ضرورت، اس سے کیا، اس سے کوئی روم فتح ہونا ہے، جیسے ہمارے یہاں نہیں کہتے اس سے کوئی امریکہ نے تباہ ہو جانا ہے۔ میرے دوستو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ کتنے ہیں، حزب اللہ کتنے ہیں اور حزب الشیطان کتنے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی حد تک ایک کاوش اور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی قدر ہے،
اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ میں نے کس کو کتنا دیا ہے، کیا دیا ہے؟ وہ تو دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جو دیا ہے اس میں سے وہ کیا خرچ کر رہا ہے، جو میں نے صلاحیت دی ہے اس میں سے وہ کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے اس کے ارادے کیسے ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں۔ تو منافق جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اسی میں انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی جسے مسجد زرار کہتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اس کا مطلب ہے ہر مسجد جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی گئی ہو، مسجدیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو غیر اللہ کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے، دیگر مقاصد کی طرف مسلمانوں کے لیے گھات کا کام دیتی ہیں، یعنی ایسے سمجھیں وہاں کے لوگ، وہاں کے داعی وہ مسلمانوں کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ مورچہ زن ہو کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسائے۔ تو اس وجہ سے مساجد کو اپنے مقاصد تک رکھنا چاہیے، جو اس کا مقصد ہے وہاں اس سے وہ لیا جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مساجد اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو انہی مسجدوں میں یہ آیت پڑھ کے اس کے ساتھ دوسروں کو پکارا جائے تو یہ تو پھر زیادتی ہے نا، یہ تو پھر مسجد اس کے لیے نہیں ہے جس کے لیے وہ بنی تھی۔ تو مسجد زرار کا تذکرہ ہے، اور یہیں پہ وہ آیت جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مال اور ان کی اولاد وہ تمہیں اچھی نہ لگے، یعنی یہ نہ ہو تم اس سے متاثر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے انہیں اس کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے، اور جب ان کی جانیں نکل رہی ہوں تو وہ کافر ہوں، یعنی اس مال اور اولاد اور وسائل کی وجہ سے وہ کفر سے اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، تب بھی تھا اب بھی ہے کیا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں، اتنے ہی اچھے ہیں تو ایسے پس رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے غریب غربا ہوتے ہیں، ایسے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اتنے ہی اگر یہ سچے ہیں، اتنے ہی اگر نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے تو ان کے لیے تو چشمے، ان کے لیے نہریں، باغات، تب بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے۔ اگر آپ خود بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہر ماننے والے کو بہت سے جو ہے نا ترقیاں نصیب کرتا اور بہت سا عروج ہر ماننے والے کو ملتا دنیاوی اعتبار سے، جو ہم جس کو عروج سمجھتے ہیں، تو سارے لوگ ہی نا مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کی لاٹری نکل آتی ہے، تو اس کو یہ مل جاتا ہے، اس کو یہ مل جاتا ہے، تو وہ سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ آزمائش اسی میں ہے، جو اس کو ماننے والے ہیں وہ بیچارے مشکلات میں ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ بڑی ترقی میں ہیں، عروج میں ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کا دوہرا امتحان ہے، اور ان کا بھی دوہرا، مسلمانوں کا دوہرا امتحان کیسے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مان بھی رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ایسے ہیں۔ ان کو کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کر رہے ہیں، اس کے رسول کو بھی نہیں مان رہے، تو پھر بھی ہمیں یہ کچھ ملا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم ٹھیک ہیں۔ تو اس وجہ سے دونوں کا دوہرا امتحان چل رہا ہے، تو ہمیں کبھی بھی ان سے متاثر نہیں ہونا۔ تو پھر اسی طرح یہ جو جنگ سے پیچھے بھی رہے تھے یہ منافق، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ وہ ان کے اندر نفاق تھا، بلکہ ارتداد کا بھی طعنہ دیتے ہیں، تو منافق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں گئے۔ یہ تبوک میں وہ عذر بہانے کرتے رہے، آتے رہے، اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو وہ تو ساتھ جاتے ہی نہیں تھے۔ کبھی کوئی منافق کسی طریقے سے چلا گیا، جیسا کہ تبوک میں بھی کسی منافق کے جانے کا تذکرہ ہے، لیکن وہ ان کی یہ ہمیشہ کی پالیسی یہ تھی کہ وہ احد سے وہ واپس آ گئے، جنگوں میں جاتے نہیں تھے، اور اگر جنگ میں لوگ شہید ہوتے تو وہ کہتے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ یہاں پہ قتل نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے۔ تو وہ تو ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو جو جان نثار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ تو ان دونوں کو ایک کر دینا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دن اور رات کو ایک کر دیا جائے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور پھر ان تین میں سے منافقین علیحدہ تھے جو پیچھے رہے، اور تین اہل ایمان بھی پیچھے رہ گئے۔ وہ وقتی طور پہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے، سواری اچھی ہے، لیکن نہ جا سکے، پھر لیٹ ہوتے ہوتے کہ اب پتہ نہیں قافلہ کہاں، تو اس طرح وہ پیچھے رہ گئے۔ لیکن انہوں نے سچ بولا،
وہ 3 صحابہ کرام ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ تینوں تھے۔ اب دیکھیں جو روایت بیان کی ہے نا وہ سیدنا کعب بن مالک نے بیان کی، اور ان کی نسل سے وہ روایت جو ہے نا امام بخاری تک پہنچی، یعنی وہ انہوں نے بیان کیا واقعہ تو پہنچ گیا۔ لیکن ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع ان کی وضاحت جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں آتی جس طرح کعب بن مالک کی آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بیان کیا تو وہ آ گیا، جنہوں نے بیان نہیں کیا تو وہ نہیں آ سکا۔ تو اس کا یہ بھی واضح مطلب ہے کہ احادیث جو ہے نا وہ باقاعدہ سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، یہ نہیں کہ ان کے بارے میں بھی کسی نے گڑھ لیا ہو جی مرارہ بن ربیع نے ایسے کیا تھا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، حالانکہ کعب بن مالک کی پوری وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے کیسے، وہ اب میں تفصیل میں اگر جاؤں گا تو اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن کعب بن مالک کی جو تفصیل ہے یعنی صحیح بخاری کی طویل ترین احادیث میں سے ایک وہ حدیث ہے جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اس حوالے سے کہ ان کا پیچھے رہنا اور ان کی توبہ کا قبول ہونا۔ اسی طرح واقعہ عفق کی جو حدیث ہے وہ بھی بہت طویل ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث ہیں جو بڑی مفصل ہیں، ان میں سے خطبہ حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے وہ جو بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے کی وجہ سے بعض اوقات وہ جو ہے معاملہ زیادہ واضح اور نمایاں ہوتا ہے، اور بیان نہ کیا جائے تو اس وجہ سے ہم ان صحابہ کرام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم ان صحابہ کے ممنون احسان بھی ہیں جنہوں نے ان روایات کو ہمارے لیے جمع کیا، نہیں تو آج ہمارے سامنے یہ نور نہ ہوتا، یہ روشنی نہ ہوتی، ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہ ہوتے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جو ان کے شاہجان شان ہے وہ نصیب فرمائے، اور منافقین سے اور ان کے کردار سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اہم آیت جو آج ہمارے حالات سے بڑی ریلیٹ ہے وہ ہے کہ اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کا امتحان لیا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، یعنی کبھی سیلاب آ گیا، دیکھیں کہ جی نہیں، یہ مشرکین مکہ تو کیا کہ ان کی آزمائش کی جاتی ہے، تو پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب کوئی سیلاب آئے، کوئی زلزلہ آئے، کوئی ایسی بات آئے، اب دیکھیں کہ ہم پچھلے سال کو اگر دیکھیں تو کچھ دیر پہلے ہم پانی کی بوند کے لیے ترس رہے تھے، ہاں جی، جانور مر رہے اور ایسے وہ چولستان اور یہ سارے، اچھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا تو بارشوں کا ایسا وہ سلسلہ آیا کہ اب سیلاب، اور اب تک جو ہے وہ علاقے پانی ان میں کئیوں میں موجود ہے، کئیوں سے خشک ہو گیا، تو وہ پھر صورتحال آئی۔ اب اس کے بعد اس یعنی ٹنور کی بات ہے کہ ہم یہ سن رہے تھے کہ جی گرمی جلدی شروع ہونے والی ہے، اس سے وہ جو گندم کا دانہ ہے نا وہ صحیح جو ہے نا وہ پرورش نہیں پائے گا، فرٹیلائز کیا اسے کہتے ہیں، وہ نہیں ہوگی، تو وہ کیا ہوا کہ وہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد دیکھیے کہ بارشوں کا ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اب پھر لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب گندم وہ لیٹ گئی ہے، گندم وہ اس طرح پھل نہیں لائے گی، ثمر آور نہیں ہوگی، بارشیں ہوتی ہیں نا تو گندم جو پاؤں پیر وہ پولے جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، آواز چلتی ہے نا، ہاں لیٹ جاتے ہیں، تو یعنی ایسے سمجھیں گے جتنی گندم آنی تھی اس سے آدھی بھی نہیں آئی۔ تو اس طرح یعنی اب یہ آزمائش، تو ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اگرچہ مشرکین مکہ کے لیے یعنی اہل مکہ کو خطاب ہے یا ان سے کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں سے بھی ہے کہ کیا یہ جانتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان کی آزمائش کی جاتی ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا کہ جو تم پہ کوئی مشقت پڑتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی وہ مشکل ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، یعنی بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور بہت زیادہ مہربان۔ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف ہے،
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحم فرمانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے، وہ اس کی شایان شان ہے۔ وہ کس قدر مہربان ہوگا جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مہربان رسول پیدا فرمایا، یعنی اس کی مہربانی کی کیا یعنی مثال ہوگی یا کس قدر وہ بلند ہوگی۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ کے تذکرے کو نیچا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ اسی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنایا، تو اس کا مطلب ہے اس کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے، تو اس کو کبھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر وہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ پھر انشاءاللہ سورہ یونس سے کل شروع کر لیں گے۔ اسی وجہ سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے پیغمبر فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو کوئی لوگ یہ کہہ دیں کہ میرے لیے فلاں کافی ہے، فلاں کافی ہے، تو یہ بات جو ہے نا درست نہیں ہے، یہ اسلامی عقائد سے ملتی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے جس کی یہ شان ہے، تو اس کو لوگ نہیں پہچانتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کے احکام پہ نہیں چلتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي